روحانیت کے آرٹیکلز نہیں ہیں جس میں اللہ اس زندگی کو زندہ نہیں سمجھتا۔ جتنے چھوٹے کینے والے سینے ہوں گے، بخیل سینے ہوں گے، جتنے سینے کنجوس ہوں گے، اتنا وہی اس میں کم آئے گی۔ دنیا میں اللہ کہتا ہے کہ تجھے میرا دیدار نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے تیری آنکھ کے لیے۔ تو صحابی کہتے ہیں اسی اپنے نبی دے نال وہ وقت ویکھیا ہے جدوں شاہ ابی طالب دے اندر ساڈے کول کھان نو کچھ نہیں ہوندا سی، کچی لکڑیاں کھائیاں تیرے نبی نے، اور کمرے کا یہ حال تھا جہاں کائنات کا اکمل الخلق، اشرف الخلق، احسن الخلق، اعرف الخلق، اعظم الخلق، کائنات کی سب سے بڑی ہستی کے گھر کا سائز یہ تھا کہ سجدہ کرنے کے لیے بیگم کا پیر ہٹانا پڑتا تھا۔ اس نے دعویٰ کیا جنت بناؤں گا میں اللہ کے مقابلے میں، ایک مچھر سے اللہ نے نمرود کا تکبر توڑ دیا۔ حیرت کی بات ہے زندگیاں گزر گئیں، اسی مسکن میں بیٹھا ہے، تیرے نبی کو نہیں رہنے دیا مکے میں، پتہ نہیں کیسے تجھے رہنے دیا ہوا اپنے مسکن میں۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو زندہ تصور ہی نہیں کرنا چاہتا، نہ اس کو زندہ قرار دیتا ہے، نہ اسے زندہ مانتا ہے، نہ اسے زندہ سمجھتا ہے، جس کا تعلق اللہ کی وحی سے نہ جڑا ہو۔ وہ زندگی جس میں وحی نہیں ہے، ما انزل اللہ سے تعلق نہیں ہے، روحانیت کے آرٹیکلز نہیں ہیں جس میں اللہ اس زندگی کو زندہ نہیں سمجھتا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں اومن کان میتن فاحییناہ، پس یہ تو مردہ ہے، یا یہ جو مردہ ہے ہم اسے حیات دیتے ہیں، زندگی دیتے ہیں اس وحی کے ساتھ۔ اللہ does not consider anyone healthy and alive جس کے ساتھ اللہ کی وحی نہ جڑی ہو، چاہے وہ ڈولے شولے اس کے جتنے بھی بڑے ہوں، قد کاٹ جتنا بھی اونچا ہو، ٹور شور جنی وڈی ہوئے، اللہ انہوں کچھ نہیں سمجھتا، انہوں زندہ ہی نہیں سمجھتا۔ اومن کان میتن۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ اسے انسان ہی نہیں سمجھتا جس کا وحی الہی سے تعلق اور ربط نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، دستور نہیں ہے، معیار نہیں ہے، معراج نہیں ہے، ابتدا نہیں ہے، انتہا نہیں ہے، ارتفاع نہیں ہے، جس زندگی کی وحی کے ساتھ اللہ اسے انسان ہی نہیں سمجھتا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اور اسے جانوروں سے، بلکہ جانور کہتا ہے پہلے اس کو، کہ تجھے دیکھتا ہوگا یہ بڑا ڈیل ڈول والا ہے جی، بڑے حضرت جی، کوئی کمال کی شے۔ اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم، اس سے بھی گیا گزرا، کیونکہ جانور بھی اپنی فطرت سے ہٹ کے کبھی کام نہیں کرے گا۔ تو زندگی میں اپنے آپ کو چیک لینا ہونا کہ میں کہاں کھڑا ہوں زندگی میں، who am I and what am I، تو وہ اس کی وحی سے تعلق سے اس کا محاسبہ وہ خود کر سکتا ہے کہ میری زندگی، میری زبان، میری حرکات سکنات، میری حرکتوں کے اندر سے کتنا مظہر ہے اس وحی کا، کتنا اٹھایا ہوا ہے اس نے۔ اور اللہ فرماتا ہے قرآن میں انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرھا، ہم پانی برساتے ہیں، جتنی وادی کی اوقات حیثیت ہوگی اتنا وہ پانی اٹھا لے گی، تو سینے جتنے چوڑے ہوں گے وہی اتنا اندر بیٹھ جائے گی، جتنے چھوٹے کینے والے سینے ہوں گے، بخیل سینے ہوں گے، کمظرف سینے ہوں گے، بے شرم سینے ہوں گے، جتنے سینے کنجوس ہوں گے اتنا وہی اس میں کم آئے گی۔
بلکہ ہمارے تو استاد کہتے تھے یہ جو وحی ہے نا یہ کچھ عرصے کے لیے آتی ہے اندر، ان چانپوں کے اندر تھوڑی دیر بیٹھتی ہے، سینے کے علاقے کا معائنہ کرتی ہے، اگر غیرت مل جائے نا اسے تو ٹک جاتی ہے ورنہ چلی جاتی ہے وہاں سے۔ یہ بغیرت کے سینے میں نہیں اتر سکتی وحی، کیونکہ یہ غیرت کا دین ہے۔ اس لیے وہ زندگی جو وحی سے نہیں جڑی ہوئی اس پہ سوال ہے، اور وحی کا سب سے بڑا درس روحانیت۔ یعلمون الظاہر من الحیات الدنیا، یہ جو باہر کا ظاہر ہے نا اس کو تو یہ وحی کھاتے میں نہیں لیتا، بہت بعد میں کہیں لیتا ہوگا احکام کے مد میں۔ یہ دین، یہ وحی، یہ تحریک، یہ سلسلہ، یہ تسلسلی روحانیت کا تسلسل، اٹس آل اباؤٹ اسپرچویلٹی۔ الا وحی الروح الا وحی القلب، دل کی بات کرتا ہے اللہ ہر جگہ۔ 86 صورتیں مکے میں اللہ نے نازل کی، کوئی ڈوز ڈو ناٹس، پریفریبل نان پریفریبل، واجب مستحب مکروہ مباح پہ کہیں بات نہیں۔ وَلَوْ كَانَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ لَا تَشْرِبُوا الْخَمْرَ وَلَا تَزْنُوا لَقَالُوا وَاللَّهِ لَا نَتْرُكُ الْخَمْرَ أَبَدًا وَلَا نَتْرُكُ الزِّنَا أَبَدًا وَلَكِنْ كَانَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ السُّورَ الْمُفَصَّلُ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ۔ اگر پہلے ہی حرام حلال آ جاتا تو لوگ نہ شراب چھوڑ پاتے اور نہ زنا چھوڑ پاتے۔ پہلے اللہ نے انسان کی نفسیات اور سائیکالوجیکل آرڈر کو اسٹیبلش کرنے کے لیے 86 صورتوں کے اندر اسے زندگی کے بعد اور زندگی سے پہلے آسمان سے اوپر اور زمین سے نیچے کی جہت سمجھائی ہے، تعلق بنایا اس کا غیب کے ساتھ، آرٹیکل بنایا انسان کی زندگی کو، الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ مائنس کرتے ہیں آپ، باتیں ہیں، صرف باتیں ہیں، بہت باتیں ہیں آج، مگر بات میں تاثیر اور دم جب ہے جب اس میں وحی کا تڑکا آئے گا، وحی کی تاثیر آئے گی، اللہ ہوگا جب اس کے ساتھ۔ اور اس روحانیت کو بغیر قربانی کے کوئی، یہ انسان کی روح اس معراج پر، اس زینت کے اوپر پہنچ ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس میں قربانی نہ ہو۔ یہ وجود اللہ کے نزدیک زندہ نہیں، نقطہ نمبر 1، مردہ ہے، انسان نہیں، جانور ہے، اس سے بدتر ہے اگر وحی نہیں۔ وحی سراپا روحانیت کا نام ہے، اور روحانیت بغیر قربانی کے نہیں آ سکتی، بغیر چھرا چلائے نہیں آ سکتی اپنے نفس کے اوپر، سیلف لیسنس کے بغیر۔ یہ دعوے ہیں صرف کہ جی ایسے بڑے اللہ والے لوگ ہیں، ان تعبد اللہ کانک تراہ، وہ دیدار جس کے لیے لوگوں نے چھرے چلوا دیے اپنے جسموں کے اوپر، وہ قربانیوں کے بغیر نہیں مل سکتا۔ کٹ مرے بغیر اللہ نہیں دیکھ سکتا اس دنیا۔ اگرچہ اللہ، اچھا عجیب بات، ایک جگہ اللہ فرماتا ہے لا تدرک الابصار، آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا موسیٰ تو مجھے، لن ترانی، رویت اللہ کی نہیں دکھ سکتی اس دنیا میں۔ اور انسان کی پرفارمنس اور عمل کے معیار کی چوٹی کیا کہا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ عجیب بات ہے، دنیا میں اللہ کہتا ہے کہ تجھے میرا دیدار نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے تیری آنکھ کے لیے، اور کہتا ہے تیرے ایمان کی اصل معراج اور ٹاپ کیا ہے کہ میں دکھتا ہوں تجھے۔ عجیب بات ہے۔ تو وہ رویت جو ہے نا، یہ اس کے اندر اللطیف فی الصدور، یہاں سے دکھتا ہے آدمی، اور یہاں سے اللہ جب تک نہیں دکھے گا جب تک کہ کٹنے مرنے کا جذبہ نہیں ہوا۔ یہ دین انسان کو آزاد کراتا ہے اپنے آپ سے، اپنے نفس کے مسائل سے، بغض سے، تکبر سے، حسد سے، کینہ، بخل، کمپلیکسز، انفیریورٹی کمپلیکسز، سپریورٹی کمپلیکسز، احساس کمتریاں، حب العلو، میں بڑا بن جاؤں، کوئی میں کچھ ہے، میں کٹواتا ہے یہ دین انسان کی۔ میں
اس لیے جن لوگوں نے دنیا پہ راج کیا نا، راج کیا جنہوں نے 3 بر اعظموں، جب ساؤتھ امریکہ، نارتھ امریکہ اور آسٹریلیا ڈسکورڈ نہیں تھا تو زندگی یورپ، افریقہ اور ایشیا کا نام تھی، تو تینوں بر اعظموں پہ جب ریاست تھی نا مسلمانوں، ان کا اپنے نفس سے تعلق ہی صرف جنگ کا تھا، ان کا صرف اپنے نفس سے تعلق دشمنی کا تھا، انہوں نے کبھی اپنے نفس کی بات نہیں سنی، انہیں ان النفس لامارۃ بالسوء کے اوپر اپنے تلواریں چلا دی انہوں نے کہ میرا نفس کبھی میرے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا۔ تو جب ان کے نفس کو یہ دنیا سے محبت جاگتی نا، اس دنیا کا نام، شہرت، وڈو، ٹیکا، ٹور، گڈیاں شڈیاں، تعلقات، سوشل نیٹورکس، پیسہ، میں کوئی چیز نہ پائی، جہاں پر کردار کو مائنس کر کے حیثیت اور فزیکل کاسمیٹک ریالٹیز کے ساتھ انسان کو جانچا جاتا ہو، انہوں نے وہ ایمان ہی چھوڑ دیے۔ انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے محل جب ان کے پیروں میں آئے، روتے تھے صحابہ بیٹھ کے، مال، اتنا مال تھا ان غریبوں فقیروں کے پاس آیا، پوچھا ایک برابر والے نے، یار اللہ نے تانوں خیبر دیتا، کیسر دیتا، کسرا دیتا، دنیا، پرشین امپائر، رومن امپائر تہس نہس کر کے قدموں میں پھینک دی صحابہ کے اندر، اور وہ رو رہے بیٹھ کے۔ کیوں؟ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آتی تھی کہ تمہارے آگے ایسے دنیا پھیلائی جائے گی کما بسطت علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں کے آگے دنیا کے اللہ نے باب کھول دیے، خزانے کھول دیے، فتنافسوها کما تنافسوها، وہ بھی اس طریقے سے نفس پرستی پہ لگے، برباد ہو گئیں وہ قومیں جب اللہ نے دروازے کھولے۔ تو صحابی کہتے ہیں اسی اپنے نبی دے نال وہ وقت ویکھیا ہے جدوں شاہ ابی طالب دے اندر ساڈے کول کھان نو کچھ نہیں ہوندا سی، کچی لکڑیاں کھائی ہیں تیرے نبی نے، اور اس طرح کی چھالیں کھاتے تھے ہم لوگ کہ حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام کو پخانے کی جگہ مینگنی آنا شروع ہوئی تھی۔ They started defecating like the cattle۔ یہ وقت دیکھیں ہم لوگ، 6 مہینے تک اماں عائشہ فرماتی ہیں یہ اس لباس و حسن کے ساتھ کھڑے ہو کے یہاں پہ باتیں کرنا بہت آسان ہے، 6 مہینے نبی کے گھر میں نا سالن نہیں پکا، there was not a single stool in the prophet's home۔ اور کمرے کا یہ حال تھا جہاں کائنات کا اکمل الخلق، اشرف الخلق، احسن الخلق، اعرف الخلق، اعظم الخلق، انور الخلق، اعرف الخلق، ارفع الخلق، the best man ever to walk on the face of this earth، کائنات کی سب سے بڑی ہستی کے گھر کا سائز یہ تھا کہ سجدہ کرنے کے لیے بیگم کا پیر ہٹانا پڑتا تھا، اتنی جگہ نہیں تھی تیرے قائد اعظم کے پاس اس ٹائم پر۔ تو انہوں نے اینٹ کے اینٹ بجا دیے پوری دنیا میں۔ یہ جملے ایسے نہیں نکلتے، ایک رومی بادشاہ کے سامنے جرنیل کے آگے جب اس نے تحقیری جملے بولے، تو چھپکلی کھانے والی قوم آئی ہے ہم سے بات کرنے کے لیے ہیں، جملے سن انہوں نے کیا کرنے آئے ہو تم لوگ؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے ہم نے سنا ہے رومیوں کا خون بہت میٹھا ہے، ہمیں خون پینے کی عادت ہے، سنا ہے تمہارا خون بہت میٹھا ہے، یہ مزاج ایسے نہیں پیدا کیے تیرے نبی نے، پتر اتارا تھا خون کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، 13 سال گھٹی میں پیس پیس کے دنیا نکالی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا مدد کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا بھائی اسی تو بڑا نا سنے نبی دا، تے بڑا امام ہے گا سخاوت دا، انہوں نے اگے کال دیتا سن۔ وہاں گئے، عثمان غنی کی بھی کیا شان ہے رضی اللہ عنہ، گلاں کر دینے ہیں۔
جا کے دیکھا تو وہ اپنی وائف کے ساتھ، بیگم کے ساتھ، گیس کس پہ چل رہی ہے؟ تم نے دیے میں تیل کیوں زیادہ ڈال دیے ہیں؟ بندے نے کہا اے تے دیے تے تیل نہیں بخشتا پیا، انہیں کھے سانو کچھ دینا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، حاجت رکھی سامنے، کیا کمیونٹی تھی، بات کرتے ہیں ہم سسٹم سے ہیں۔ انقلاب چاہیے ان لوگوں کو، کھے کا انقلاب آنا ہے جب نفس کا تزکیہ نہیں ہوا ہو۔ انہوں نے کہا یہ تمہاری 2 بوریاں تھیں، ٹھیک ہے، میرے امام نے دی تھی، ہمارے لیڈر نے کہا تھا یہ لے، میں ذرا اندر مسئلہ نپٹا لوں گا۔ 2 اشرفیوں کی بوریاں دے دی عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ، اور گھر میں بیوی کے سبق کیا چل رہا ہے، یہ ایک قطرے کا سوال ہو جائے گا مجھ سے تجھ سے۔ جس کی ہم فوج ہے نا، اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ جس لیڈر کی ہم فوج ہے نا، 2 پتھر بندھے ہوئے اس کے پیٹ پہ۔ تو یہ ہم میں اور ان میں، بیننا و بینہم، ہم میں اور ان میں بڑا شوق ہے نا لوگوں کو مقابلہ کرنا کفار کے ساتھ، یہود کے ساتھ۔ بیننا و بین، ہم میں ان میں سب سے بڑا فرق کیا؟ شرک کفر عقیدے کے بعد وہ پیسے کو جمع کرنے میں بلیو کرتا ہے، ان دا ایکیومولیشن آف ویلتھ۔ یہ دین میں کھول فقہ البیو، کھول اقتصاد اسلامیہ، الف سے لے کے یا تک، یہ روحانیت سے بھرا ہوا دین صرف انفاق کا نام ہے اور کوئی شے نہیں ہے اس کے۔ اٹ بلیوز ان دا موبلٹی آف ویلتھ۔ کیا کہ جو جمع ہے اس پہ تو 2.5% رکھے گا، اس کو سائڈ میں رکھو، اس کا انکار تو کفر ہے۔ یہ تو چیپٹر ہی کلوز کریں نا، زکوٰۃ تو کوئی، زکوٰۃ تو ڈسکسیبل ہی۔ پھر صدقات رکھیں۔ اس سوسائٹی میں جو زیادہ کھاتا تھا، زیادہ کنزیوم کرتا تھا، زیادہ چڑھاتا تھا، اے ساڑھے ونگر دے جنہ دے ٹیڈ سی، اس کی رسپیکٹ ہی نہیں تھی۔ اس سوسائٹی کے اندر جس کا کثرت الکلام، کثرت النوم و کثرت الطعام و کثرت الضحک، جو زیادہ ہنستے کھیلتے بولتے اور کنزیوم کرتے تھے، تمیت القلوب، انہیں تو مردہ دل سمجھا جاتا تھا۔ وہاں تو خاموشیاں تھیں صرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں آج کسی نے مریض کی عیادت کی ہے؟ میں کہتی رسول اللہ، کون؟ ابو بکر۔ دیکھیں دوسرا سوال، آج کسی نے یہ والا کام کیا ہے؟ میں کہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر۔ سوال پہ سوال چل رہے ہیں ایمان کے، ابو بکر کا ہاتھ کھڑا ہے۔ میں دیکھے اللہ واسطے کہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتا کیا بات ہے، بتایا بھی۔ ایک بڑھیا کے گھر کی حالت صحیح ہو جاتی، سب کچھ صفائی ہو جاتی، باجوہ صاحب کتنا ٹائم ہو گیا؟ بس ختم، میں ختم کر۔ نہیں میں انہیں چلے جانا پایا تو کوئی مسئلہ نہیں، میری بھی فلائٹ۔ اسی تو اپنے پیروں مرشد کی وجہ نہ لا گئے نے کہ ساڑھے باجوہ صاحب کی وجہ نہ لا گئے نے، ہن بڑھیاں ساڑھی سخت ہو گئی ہیں، مولوی نوں نپنا آسان ہے گیا۔ ایک بڑھیا کا گھر ہے، پتہ نہیں کون آ کے رات کو صاف کرتا ہے۔ اچھا ان کی سوچیں کچھ اور ہوتی ہیں، ہماری باتیں کچھ اور ہیں، ان کی سوچیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ ایک آتا ہے وہ رات کو بڑھیا کا کام کر کے چلا جاتا، پتہ نہیں کیڑا بندہ ہے۔ ایک ہی تو صدیق ہے، دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟ باتیں کرنا آسان ہے۔ تو میرے بھائی، لوگوں کے سوال ہیں، شیخ صاحب یہ بتائیں یہ تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے، کیسے میں روح کو پاک کروں، کیسے مجھے دکھ جائے، کیسے وہ تعلق؟ کاٹ ڈال اپنے آپ کو، بس جہاں اللہ کی بات ہونا پہلے جا کے ہاتھ رکھتے، چھپ کے جا کے ہاتھ رکھتے، یارے بھائی یہ میں غلط، اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بڑے سخت سلسلے ہیں تیرے آگے، بڑی گھاٹیوں سے گزر کے تو اپنے اصل گھر جائے گا، ایک کھجور سے بھی بچ سکتا ہے نا، لگا دے، آسرا نہ کرے، کھجور کا چھلکا بھی دینا پڑے نا، لگا دی، کیا پتا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، شکلیں نہیں دیکھتا اوپر والا،
معاف کرنے پہ آئے تو 99 دفتروں کو ایک بتاکے سے اڑا سکتا ہے توحید کے. ایک کھجور کا چھلکا کافی ہے تجھے جنت میں ڈالنے کے. الفاظ ہیں کیا الفاظ ہیں آپ سے. لا تاکرن من المعروف شیء. حقیر مت سمجھنا کسی چھوٹی سی چھوٹی چیز. حقیر مت سمجھی. بس اللہ کی سنت ہے. بڑی چیزیں نہیں دیکھتا اللہ, دیکھتا ہے مگر چھوٹی دیکھتا ہے اگر کوالٹی ہو اس کے اندر. ابرہا لایا بڑے بڑے ہاتھی, میرے نبی نے بھیجی اتنی سی آبادی. اتنا بڑا ہاتھی لایا, اس نے بڑائی کا دعویٰ کیا, میرے نبی نے اتنی سی آبادی, میرے اللہ نے اتنی سی آبادی بھیجی. ایک کنکری منہ میں, 2 کنکری پنجے میں. ٹورپیڈو میزائل بن کے گرتی تھی وہ ہاتھیوں کے بھیجے کے. چھوٹے سے ہمیشہ بڑا کام کروا جاتا ہے اللہ. اس نے دعویٰ کیا جنت بناؤں گا میں اللہ کے مقابلے میں. اللہ نے ایک مچھر کو حکم کیا, اس کے ناک میں گھس گیا. جوتیاں پڑتی تھی اس کو سر کے اوپر. ایک مچھر سے اللہ نے نمرود کا تکبر توڑ دیا. ابو جہل کے دعوے تھے, میرے نبی کا فرمان, میری امت کا فرعون ابو جہل. کوئی اسلام کے بڑے چودھری سے نہیں اس کو قتل کر رہا ہے, چھوٹے 2 بچے. اتنے بڑے فرعون کو 2 چھوٹے بچے معاذ موزن بڑی ٹھیک کرتے. اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ. کثرتوں کو تو اللہ نے ہمیشہ قلتوں سے ختم کر دیا. یہ جھاگ ہے, یہ کثرت کو جھاگ کہتا ہے اللہ. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. یہ تو جھاگ ہے, جھاگ. ایک بھی ہو نا مگر خالص ہو اللہ کے لیے. ایک اکیلا ہو, کوئی مجمع کے مجمع نہ ہو. کانت امۃ واحدہ کہتا ہے اللہ. اکیلا ایک قوم اور فلسفہ بن کے آئے گا اس میں اللہ کی نظر میں. مگر بات ہے کوالٹی کی. اور جتنا تو لٹائے گا نا اللہ کی راہ میں, وہ ہماری کیونکہ زندگی ہے, مسئلے مسائل ہیں, دشمنیاں چلتی رہتی ہیں. کبھی نیک دشمنیاں ہیں, کبھی پٹھی دشمنیاں ہو جاتی ہیں. مدد چاہیے ہوتی ہے آدمی کو. اللہ والے آدمی کے دشمن ہوتے ہیں بہت زیادہ. حیرت کی بات ہے وہ زندگی کیا ہے جسے دشمن نصیب نہ ہو. یہ بھی کوئی زندگی ہے جس کو کوئی دشمن نصیب نہ ہو. یہ بھی کوئی زندگی ہے جس کے اندر پریشر نہ ہو, لوگ نہ کھڑے ہوں تجھے مارنے کے لیے, رات کو سوتے ہوئے تجھے ان آیتوں کا احساس نہ ہو رہا ہو. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ. اے نبی ہم جانتے ہیں تیرا سینہ پھٹ رہا ہے اندر سے, بِمَا يَقُولُونَ, جو یہ باتیں کر رہے ہیں تیرے خلاف. وہ زندگی کیا ہے جس میں پروپیگنڈے نہ ہو. یہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں شریکے کی تنقید کی تلواریں نہ ہوں. وہ زندگی کیا جس میں زمین تنگ نہ کی جائے تیرے لیے. حیرت کی بات ہے زندگیاں گزر گئیں, اسی مسکن میں بیٹھا ہے, تیرے نبی کو نہیں رہنے دیا مکے میں, پتہ نہیں کیسے تجھے رہنے دیا ہوا اپنے مسکن میں. مدد چاہیے ہوتی ہے آدمی کو, اللہ کی مدد. میرا ویر بیٹھا ہے ادھر باجوہ, میرے ویر کے سونے ویر کے کام کی میں یہی تشہیر کرتا ہوں. یہ کام ہے ہمارا قبیل ہم نلائکوں کا ہی ہے. باجوہ تو اچھا ہی ہوگا. ہم نلائکوں کے اس فیلڈ کے اندر جو یہ خدمت کا کام ہے نا, میں بھی کچھ تھر میں کر ہی رہا ہوں چھوٹا موٹا. یاد رکھیں مدد جو اللہ کی, جو جلال آتا ہے نا اللہ کو, جلال جسے اللہ کہتا ہے, تیرا کام چھیتی کروا. جو کن نکلتا ہے اللہ کا نا کسی کے لیے, وہ یہ اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل مال اللہ کو جلال دلاتا ہے. اور دوسرا صبر. بندہ بیٹھا ہے, ہمیں 14 سال اولاد نہیں ہوئی الحمدللہ, بیٹھے ہم بھی پڑھا لی کسی مولوی نے ایک آیت, یَهَبُ لَمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لَمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ. ہم کسی کو بیٹے دیتے ہیں, کسی کو بیٹیاں دیتے ہیں. اور یُزَوِّجْهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا. بعض کو بیٹے بیٹیاں دیتے ہیں, بعض کو بانچ کر دیتے ہیں. اگے اللہ کہندا ہے اِنَّهُ عَلِیمٌ قدیر,
تیرا رب علم رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، دماغ دے کھوپڑے ضائع نہ کر، سرنڈر کر دے اپنے رب دے اگے۔ بندہ بیٹھا ہے کلے لوکاں دے اگے، چودھریاں منگر لائف سٹائل رکھیا دا ہے، بڑی بے باکی رکھی ہے، بڑا نا رکھیا دا ہے اللہ نے، کلے چ آ کے آسمان دے تھلے کہندا ہے اللہ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا وولدا صالحا۔ اے اللہ ایک پتر دے، میں تیری راہ چ قربان کرنا، پھر ایک پتر دے تیری راہ چ قربان کردا۔ نالائق نکمیاں نو اللہ نے ایک نہیں دو پتر دیتے ماشاءاللہ، ایک دیتا پھر ایک اور پتر دیتا۔ صبر دیکھتا ہے اللہ آدمی، صبر پہ آسمان ہلتے ہیں آدمی، زمینوں پہ گھوم رہا ہے، دعوت اور تبلیغ کر رہے ہیں علماء، لوگ ذلیل کر رہے ہیں، اللہ دیکھتا ہے آسمانوں سے۔ کیا بات ہے! اس 2 ٹکے کی دنیا کے آگے ایک مرد مومن اکیلا، پھر کتاب اٹھا کے، پھر قول اللہ اٹھا کے، پھر بستیوں میں، پھر قوم کہہ رہی ہے یا شعیب بل نفقہ ما نفقہ کثیرا مما تقول، تیری اکثر گلاں سانوں سمجھ ہی نہیں آندی پیاں۔ پھر وہ نعرے بلند کیے جاتے ہیں جو صدیوں سے اللہ والوں کے یہاں کیے گئے۔ یا صالح قد کنت فینا مرجوما قبل ھذا، تجھ سے تو بڑی امید تھی، ہماری سرداری کو بڑا بڑھائے گا تو، 4 گڈیوں کو 8 گڈیاں بنائے گا تو، بڑی ٹورے شورے بنائے گا تو، بڑے بزنس ایکسپینڈ کرے گا تو، اے کی تو اللہ دے راہ تے چلا گیا تے سانوں توحید دی دعوت دیندا پیا۔ یہ ہیں وہ نعرے۔ تو اللہ کے بندوں میں اسی پہ اختتام کرتا ہوں، اللہ کی راہ میں لگا، انفق انفق علیک سے حدیث میں بھول گیا ہیں، سیگا صحیح پڑھے، انفق خرچ کر، آسمان والا تجھ پہ خرچ کرے گا۔ اگر واقعی جھولی پھیلانی ہے، ویسے ہم تو کیونکہ اور بڑے لحاظ سے مسئلے مسائل ہیں، مانگنا مشکل ہوتا ہے، کچھ ڈی این اے کے مسئلے ہیں، لیکن اپنے بھائی کی خاطر اگر جھولی پھیلانی ہے تو میں اللہ والوں کے لیے بھیک مانگتا ہوں، اور لگا دے اپنے تن دھن پہ جو پڑا ہے آج، کیا پتا کل کا سورج تجھے نصیب ہو نہ ہو، لگا دے اللہ کی راہ میں جو تیرے پاس ہے۔ یہ دنیا ہے پھر بن جائے گی آخرت، آخرت سانسوں پہ چلتی ہے آخرت، دے دے اپنے روزے کھلنے سے پہلے سانس اس کو۔ یہ دیکھیں اپنے بھائی کے لیے ہم ہاتھ جھولی پھیلاتے ہیں، ویسے اللہ نے دیا اتنا ہے کہ ضرورت نہیں پڑی، کئی سنی بات میں جو غلطیاں تھیں وہ سب میری تھیں، جو کچھ حق کہیں بیان کیا وہ اللہ کا تھا، اللہ کا رہے گا۔ جزاکم اللہ خیر، واسنا جزا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔